بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ، اور آج جس ٹاپک پہ بات ہونے جا رہی ہے وہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اور اس معاملے کا تعلق جو ہے وہ قومی سلامتی سے بھی ہے، مسلح افواج سے بھی ہے، پاکستانی سیاست سے بھی ہے، اور سانحہ 9 مئی میں ملوث شرپسندوں کے خلاف کارروائی سے بھی ہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں موجود تھا، اور جس طرح آج جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ سانحہ 9 مئی کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے وہ پاک فوج ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ کارروائی وغیرہ جو ہو رہی تھی وہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن جو باقاعدہ پاک فوج کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ ایک ترجمان کی طرف سے ایک وضاحت اور تفصیلی بات چیت کی گئی ہے سانحہ 9 مئی پر، تو وہ آج ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 9 مئی کے بعد 15 مئی کو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، پھر یوم تکریم شہداء بھی منایا گیا، اور پھر فارمیشن کمانڈرز بھی کانفرنس بھی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ لیکن ان تمام کور کمانڈر کانفرنس ہو یا فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہو، اور جو سانحہ 9 مئی سے متعلق جڑے سوالات ہیں، اس کا آج تفصیلی جواب جو ہے وہ قوم کو دیا گیا ہے، ان شرپسندوں کو دیا گیا ہے جو اس میں ملوث تھے، اور دنیا کو دیا گیا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے کرداروں کو کیسے کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے، اور پاک فوج اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ آج جب یہ پریس کانفرنس شروع ہوئی تو بڑے اہم سوالات تھے ہمارے ذہنوں میں بھی، اور جو وہاں پر صحافی موجود تھے ان کے ذہنوں میں بھی، چونکہ ایک مسلسل آپ کہہ لیں کہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا فوج کے خلاف۔ اسی بیانیہ کے ہی وجہ سے سانحہ 9 مئی کا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا، مختلف الزامات لگائے جا رہے تھے، کبھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے متعلق سوال اٹھائے جا رہے تھے، اور کبھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سانحہ 9 مئی میں شاید انٹیلیجنس اداروں کے اہلکار اور پاک فوج کے اہلکار ملوث ہیں۔ تو اس پہ آج بڑی وضاحت کے ساتھ بڑا جو ہے وہ چیزوں کو کلیئر کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا، انہوں نے آج اس عزم کا اظہار کیا کہ آرمی چیفز یہ سوال پوچھتے ہیں شہداء کے لواحقین جو ہیں کہ سانحہ 9 مئی کے شرپسندوں کو کب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ کسی عہدے پہ ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی عام شخص ہو، کسی کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، یا کوئی کتنا بھی بااثر شخص کیوں نہ ہو، سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ اب ایک اور انہوں نے بڑی اہم چیز جو ہے وہ ہم سے شیئر کی میڈیا کے ساتھ، اور وہ یہ تھی کہ جو مسلح افواج میں، پاک فوج میں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی افواج میں ہے، صرف پاک فوج میں نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کی افواج جو ہے، جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی تھرلی انکوائری کرتے ہیں، اور اس انکوائری کے بعد جو اس میں ملوث یا اس میں جو ہے جن پر الزام ہوتا ہے، یا اس میں جو چارج شیٹ ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں دو انکوائریاں کروائی گئیں۔ دو انکوائریاں کرنے کے بعد جو رپورٹ آئی، اس رپورٹ کی روح کے مطابق ایک لیفٹیننٹ جنرل کو جو ہے ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا، اور پھر جو باقی جنرل سے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف جو ہے وہ سخت تادیبی کارروائی کی گئی۔ ایک سابق 4 اسٹار جنرل کی نواسی کا بھی جو آپ کے علم میں ہے کہ ان کا کیس چل رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ ایک 3 اسٹار جنرل کی اہلیہ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ان کے رشتہ داروں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جو اس میں ملوث پائے گئے۔ تو یہ تو بات تھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی۔ اب یہ سوال اٹھتا تھا
اور یہ سوال اٹھایا گیا کہ شاید جو ہے وہ اس ثانیہ میں انٹیلیجنس اداروں کے جو ہے اہلکار شامل ہو سکتے ہیں۔ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا بڑا کھلم کھلا اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اور بتایا کہ یہ انتہائی شرمناک بات ہے اور یہ مکروہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ جس میں یہ ہم پاک فوج کے اہلکار یا انٹیلیجنس اداروں کے اہلکار کیسے ملوث ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 200 مقامات پر جو ہے وہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جلاؤ گھراؤ کیا گیا، تو کیا ودن فیو آورس 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ 200 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اور کیا ہمارے انٹیلیجنس کے اہلکار یا سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ ہم نے پہلے سے وہاں پہ ڈپلائی کیے ہوئے تھے کہ وہ اس ماب سے مل کر جو ہے وہ یہ کارروائی کریں؟ تو انہوں نے اس پروپیگنڈا کو یکسر جو ہے مکروہ اور شرمناک قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ جو مرضی کر لیں، جو مرضی سوالات اٹھاتے رہیں، لیکن کسی کو ثانیہ 9 مئی میں جو ملوث ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا جو کویسچن اٹھایا گیا تھا اور بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے اس پہ بات کی، وہ یہ تھا کہ ملٹری کورٹس کام کیسے کریں گی اور وہاں پر سزا جزا کا عمل کیا ہوگا، اور کیا جو جن افراد کے ملٹری کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں کیا ان کو بیسک رائٹس جو کسی ملزم کو عام عدالتوں میں میسر ہوتے ہیں، کیا ملٹری کورٹس میں بھی وہ سہولیات یا وہ رائٹس انہیں میسر ہوں گے؟ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک تو ملٹری کورٹس کوئی پہلی دفعہ قائم نہیں ہوئیں، اور دوسرا جو 17 ملٹری کورٹس کام کر رہی ہیں ملک بھر میں، وہاں پر ثانیہ 9 مئی کے 102 ملزمان کے کیسز جو ہیں وہ وہاں پہ چل رہے ہیں، اور ان 102 کیسز کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کے کیسز وہاں پر چل رہے ہیں کیا انہیں بیسک جو رائٹس ہیں وہ دیے جا رہے ہیں؟ تو یس، ان کا جواب تھا کہ بالکل جن کے کیسز وہاں چل رہے ہیں وہ اپنا وکیل کر سکتے ہیں۔ اگر ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا یا ان کا جو ہے وہ انہیں رائٹ نہیں دیا گیا، تو وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں یا سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی جا سکتی ہے۔ یہ تو سوال تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اور ان کا تفصیلی جواب بھی آپ کے میں نے گوش گزار کر دیا۔ اب ایک اور پروپیگنڈا جو ہے، اب ایک اور چیز جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، وہ مختلف ملکوں سے آواز آتی ہے، اور وہ آواز کیا ہوتی ہے کہ ثانیہ 9 مئی کی آڑ میں جو مقدمات درج ہیں ان کی آڑ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ جو لابنگ فنڈ باہر ہائر کی گئی ہیں، وہ لابنگ فنڈ مختلف سیاستدانوں سے، کانگریس مین سے اور مختلف شخصیات کے پاس جاتی ہیں، ان سے ٹویٹس کرواتی ہیں، ان کے بیانات لیتی ہیں، اور وہ بیان جو ہے وہ دنیا بھر میں نشر کیے جاتے ہیں کہ شاید پاکستان میں ثانیہ 9 مئی کی آڑ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جو لوگ بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اگر ایسا کوئی ثانیہ، اگر ایسا کوئی واقعہ یا اس سے کم تر کا کوئی واقعہ اگر کسی امریکہ میں، یورپ میں، یو کے میں یا کسی اور ملک میں ہوتا ہے، تو کیا وہاں کی حکومتیں ان لوگوں کو معاف کر دیتی ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی؟ تو جہاں تک رہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، تو تمام تر سہولیات، تمام تر رائٹس جو ہے ان ملزمان کو دیے جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات یہ تھی کہ جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کی طرف سے یہ بار بار آرمی چیف کو بھی اور فورسز کو بھی یہ پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو ان کے ملزم ہیں، جو جنہوں نے شہداء کی توہین کی، جنہوں نے ظاہری بات ہے اگر ایک شہید کی نشانیوں کوئی توہین کی جائے گی تو ان کے لواحقین، ان کی والدہ محترمہ، ان کے والد
ان کے بہن بھائی، ان کی بیوہ، ان کے بچوں پر کیا گزرے گی؟ تو یہ لواحقین جو ہیں یہ بھی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ثانیہ 9 مئی میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو کب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ سیاسی جماعت کے ایک سربراہ جو ہے وہ بار بار کویشچن کر رہے ہیں کہ جو ہے میں مذاکرات چاہتا ہوں، مجھے مذاکرات جو ہے وہ جو ہے مجھ سے کوئی بات نہیں کرنے کو تیار، تو وہ آرمی چیف سے مذاکرات، یہ سوال ہوا کہ وہ آرمی چیف سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس پہ انہوں نے بڑا واضح انداز میں یہ بیان فرمایا اور کہا کہ جو 15 مئی کو جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی انہوں نے اس کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپس کے معاملات آپس میں طے کرنے چاہیے، جو سیاسی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل بیٹھ کے بیٹھنا چاہیے اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اس کے علاوہ پاک فوج کا اور کوئی موقف نہیں ہے۔ یہ بڑی واضح بات پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے کہ پاک فوج کسی بھی سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی جس میں جو ہے وہ کوئی کہے کہ ہم مذاکرات کرواتے ہیں یا ہم مذاکرات کریں گے، تو اس سے کوئی آرمی کا لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں ناظرین جس کو بڑے کلیئر انداز سے انہوں نے جو آپریشن ہو رہے ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں ان کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ رواں سال جو ہے وہ 13,619 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں اور اس دوران 1172 دہشت گردوں کو واصل جہنم یا گرفتار کیا گیا ہے اور 95 آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تقریباً 77 آپریشن ڈیلی بیسس پر ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ کاوشیں ہیں، یہ وہ قربانیاں ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ ملک کے طول و عرض میں جہاں پر نہ سہولیات ہیں، جنگل ہے، پہاڑ ہے، دریا ہیں، جہاں بھی دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں یا دہشت گرد کے آمنا سامنا ہوتا ہے تو پاک فوج کے جوان جو ہے وہ اپنا سینہ پیش کرتے ہیں اپنے وطن کے دفاع کے لیے۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ مختلف قسم کے سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ پاک فوج کے کچھ افسران یا کچھ اہلکار جو ہے وہ ان کا کوئی سیاست سے تعلق ہو سکتا ہے یا وہ کچھ اور۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ فوج میں بھرتی ہو جائے، کوئی وہ افسر ہو یا جوان ہو، تو اس کا پیچھے اس کی فیملی کا، اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، اس کا کس فرقہ سے تعلق ہے، اس کا کس جماعت سے تعلق ہے، اس سے قطع نظر جب وہ فوج میں اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے تو اپنی ہر قسم کی سیاسی وابستگی، اپنی ہر قسم کی مذہبی سوچ سے بالا تر ہو کر وہ اس کا پہلی اور اولین ترجیح جو ہے وہ پاکستان ہوتی ہے اور مسلح افواج ہوتی ہے اور پاک فوج ہوتی ہے۔ جو اسے آرڈر دیا جاتا ہے وہی وہ اس آرڈر پر عمل درآمد کرنا اس کے لیے ضروری اور فرض عین ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات ہوئی بجٹ کے حوالے سے کہ پاک فوج کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ کتنا ہے اور اس پہ جو ہے وہ کیا پاک فوج مینیج کر لے گی یا اس میں جو ہے وہ چیزیں، تو بڑی کھلا جو ہے انہوں نے کہا اور اظہار کیا اس بات کا کہ ہم پاک فوج کے جوان یا مسلح افواج کے جوان اور افسران جو ہے وہ بجٹ پہ نہیں لڑتے، وہ ہمارا جوان جو ہے، ہمارا افسر جو ہے وہ صرف اور صرف لڑتا ہے جذبہ شہادت پہ، اور جذبہ شہادت پہ ہی جو ہے وہ اس کو بارڈر پہ لے کے جاتا ہے، اسے لائن آف کنٹرول پہ لے کے جاتا ہے اور وہ اپنے سینے پہ گولیاں کھانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ صرف اپنا فرض پورا کرتا ہے۔ بجٹ اس کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے نہیں ہے، ہمارے پاس بجٹ کم ہے یا زیادہ ہے، اس پہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس سے پہلے بھی اگر دشمن ملک انڈیا کی بات کی ہے تو 1965 سے لے کے شروع سے لے کے اب تک جو ہے جو بجٹ کا فرق ہے انڈیا کا اور پاکستان کا وہ بڑا واضح ہے، لیکن کبھی بھی جنگیں جو ہے وہ بجٹ سے جو ہے وہ نہیں جیتی جاتی، صرف اور صرف ہمارا جذبہ ایمانی
اور جذبہ شہادت جو ہے وہ ہمیں لڑنے کے لیے تیار رکھتا ہے، اور لڑنے اپنے ملک کے لیے، مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو یہ وہ بڑا اہم آج پریس کانفرنس ہے جس کا احوال ہم نے آپ کو تفصیلی بتایا، اور اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو سانحہ 9 مئی کے کردار ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کے خلاف کارروائی کس بھرپور انداز سے ہو رہی ہے، اور ان کے خلاف کارروائی میں کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اور یہ ایک پیغام تھا ان شہداء کی فیملیز کے لیے بھی، اور جو ملک کے طول و عرض میں بیٹھے عوام ہیں ان کے لیے بھی، کہ جو بھی اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوگا، چاہے وہ کسی بھی طرح سے اس کا کوئی تعلق واسطہ فوج سے نکلتا ہو، نہ نکلتا ہو، اور وہ کتنا ہی بااثر شخص کیوں نہ ہو، اس کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ تو یہ تھا آج کی پریس کانفرنس کا احوال، اور یہ واضح پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔